وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں گم تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں شام کے 7 بج رہے تھے۔ آفس ٹائم 9 سے 5 بجے تک کا تھا، تو اس ٹائم کون تھا آفس میں؟ وہ بھی سوچ رہا تھا جب دروازہ پھر سے بجا۔ اس نے باہر کھڑے وجود کو اندر آنے کی اجازت دی۔ سامنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مس مشائم، آپ اس وقت تک آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مشائم جو پہلے ہی کپ کپا رہی تھی، اس کا سرد لہجہ سنتے وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو اس کو ہی گھو رہا تھا۔ خود میں مزید اسے دیکھنے کی تاب نہ لاتی وہ واپس اپنی پلکیں جھکا گئی۔ مشائم کی پلکیں اٹھانے کی دیر تھی کہ وہ زیرک نگاہ رکھنے والا شخص اس کی آنکھوں کی نمی اتنی دور سے بھی نوٹ کر گیا تھا۔ بیٹھ جائیں اور بتائیں کیا پریشانی ہے۔ جانے کیوں اس کو اس کی آنکھوں کی نمی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ مشائم چند پل ویسے ہی کھڑی رہی، پھر اپنی چادر سنبھالتی اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ پانی پئیں۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے وہ لیپ ٹاپ بند کرتا مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جس کی آنکھوں کی نمی اب آنسوؤں کی صورت میں اس کے رخساروں پر بہہ رہی تھی۔ مشائم نے ایک گھونٹ پانی لیتے گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا پرابلم ہے مشائم؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم ہو گیا تھا۔ وہ سر، مشائم نے انگلیاں مروڑتے ہوئے نروس سی وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ مس مشائم، اتنی دیر میں بہت سے کام کر لیتا ہے جتنی دیر میں آپ بولنے میں لگا رہی ہیں۔ اتنی دیر میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس نے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو گھبراہٹ کا شکار ہوتی اپنی شال بار بار سر پر درست کر رہی تھی۔ سر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے 8 ماہ سے یہاں اس کی سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اس کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی تھی، ہر کام پرفیکٹ تھا۔ جانے اس کو کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ آپ کی سیلری نہیں ملی آپ کو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ مہینے کی 3 تاریخ تک سب کی سیلری چیک سائن کر دیتا تھا اور 4 تاریخ تک ان کے اکاؤنٹس میں پہنچ جاتی تھی۔ مل گئی ہے، لیکن مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، مشائم نے انگلیاں چٹخاتے ہوئے کہا۔ اس کو مشائم کی حرکت بہت ہی ناگوار گزر رہی تھی، جس کا اظہار بھی کر دیتا۔ ڈونٹ، سخت لہجے میں کہتے وہ اس کے ہاتھوں کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس کی بے دردی سے انگلیاں چٹخانے کی وجہ سے سرخ پڑ چکے تھے۔ مشائم نے اس کی سرد آواز پر سہمتے ہوئے جلدی سے اپنے ہاتھ چادر میں چھپائے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے میں آپ کو 20,000 مزید دے دیتا ہوں۔ وہ چیک بک نکال کر چیک سائن کرنے لگا تھا۔ شازل سر، مشائم نے اس کو چیک سائن کرتے دیکھ جلدی سے پکارا۔ اینی پرابلم؟ شازل نے سر اٹھاتے آئی بروز چکاتے اس کی طرف دیکھا۔ رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی اس کی آنکھیں مشائم کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ شازل کی نظر بار بار اس پر ٹھہری تھی، لیکن وہ نفی میں کر رہا تھا، خود کے جذبات پر بمشکل قابو پائے بیٹھا تھا۔ مجھے 20,000 نہیں، زیادہ چاہیے۔ مشائم نے اتنا کہتے پلکیں واپس جھکا لی۔ کتنے چاہیے؟ شازل نے نرمی سے پوچھا۔ مشائم چند پل خاموش رہی، پھر ہمت کرتے اسے جواب دینے لگی۔ 2.5 لاکھ۔ اس نے اپنے آنسو روکتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ 2.5 لاکھ؟ شازل زیر لب بڑبڑایا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پین چیک پر رکھتے پیچھے ہو کر چیئر پر ٹیک لگاتا گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو 2.5 لاکھ کیوں چاہیے؟ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر شازل نے سوال کیا۔ میری امی کا ہارٹ آپریشن ہے، اگر آپریشن کے پیسے جمع نہیں کروائے تو وہ آپریشن نہیں کریں گے۔ اس نے بے بسی سے آنسو بھری آنکھوں سے شازل کی طرف دیکھا۔ آپ کو پیسے مل جائیں گے، لیکن شازل نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس دوران ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ اس کا رویا رویا چہرہ شازل شاہ کو دیوانہ کر رہا تھا۔ مشائم نے بھی اس کے لیکن پر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ لیکن آپ کو ایک کانٹریکٹ پر سائن کرنے پڑیں گے۔ شازل نے پین اٹھاتے اپنی انگلیوں میں گھمایا تو مشائم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کانٹریکٹ؟ مشائم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں شازل کے ہاتھوں میں گھومتے پین پر اٹک سی گئی تھی۔ کانٹریکٹ میرج؟ آپ کو مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی جب تک آپ کا کانٹریکٹ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے تمام اخراجات میں اٹھاؤں گا۔
شاذل شاہ نے اس پر گہری نظریں ڈالی۔ لیکن کانٹریکٹ میرج؟ سر آپ تو میرڈ ہیں، مشائم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو شاذل تلخی سے مسکرایا، پر اس سے پہلے وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ پاتی شاذل کے چہرے پر سر تاثرات بن گئے۔ آپ اس کو چھوڑیں، اپنے کانٹریکٹ پر غور و فکر کریں۔ مجھے اپنا وارث چاہیے، اور جب تک آپ مجھے میرا وارث نہیں دے دیتی آپ میرے نکاح میں رہیں گی۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ شاذل شاہ نے سر تاثرات کے ساتھ اس کا ایک ایک ایکسپریشن دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ٹائم چاہیے۔ مشائم نے نروس ہوتے کہا۔ اس کی وارث والی بات پر وہ کان کے لوہوں تک سرخ پڑ چکی تھی۔ دیکھ لیں، جتنی آپ دیر کریں گی اتنی ہی آپ کی والدہ کے آپریشن میں دیر ہوگی۔ شاذل نے اس کو دیکھ کر کہا، مجھے منظور ہے۔ اس نے اپنی والدہ کے ذکر پر بنا سوچے سمجھے ہاں کہا تھا۔ شاذل گہرا مسکرایا۔ آپ میری کار میں ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں۔ شاذل نے اس کو سرتا پیر چادر میں لپٹے دیکھ کر کہا۔ مشائم 2 پل میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ شاذل کتنی ہی دیر دروازے کو دیکھتا رہا، جب موبائل بجا۔ موبائل کی رنگ ٹون پر حال میں واپس آیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے مشائم کو نیچے بھیجا ہے۔ وہ اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتا نیچے چلا گیا۔ وہ لوگ اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت سے فلیٹ میں تھے جو شاذل شاہ کا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی فلیٹ پر گزارتا، سوائے اس کے کسی کو بھی اس فلیٹ کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ لاؤنج میں ایک صوفے پر شاذل بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی گھونگھٹ اوڑے مشائم بیٹھی تھی، اور اس کے ساتھ شاذل کے دوست کی بیوی۔ ان کے سامنے قاضی صاحب تھے جن کے ساتھ شاذل شاہ کے دوست تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے مشائم سے پوچھا۔ اس نے تیسری بار بھی اس بات میں سر ہلاتے قبول کر لیا۔ وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے شاذل سے پوچھا، جس نے تینوں بار مشائم کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ دونوں کے سائن کرتے ہی اس کے تمام دوستوں نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ اس کے دوست سب چلے گئے تو شاذل شاہ نے اپنے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ شاذل کے دوست کی بیوی مشائم کو اس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو مشائم گھونگھٹ کیے جانے والا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ اس وقت خود پر اچھے سے اپنی شال اڑائے دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ شاذل کو اندر آتے دیکھ وہ اس کی طرف لپکی۔ سر، آپ نے کہا تھا نکاح ہونے کے بعد آپ آپریشن کے پیسے جمع کروائیں گے؟ مشائم نے بنا دیر کے سوال کیا۔ شاذل بنا کوئی جواب دیے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو کھینچ کر اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس کی قربت پر مشائم کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ شاذل نے اس کی شال اتارتے سائڈ پر رکھی۔ سر پلیز۔ اس کو خود پر جھکتے دیکھ مشائم نے سرخ پڑتے ہوئے کہا تھا، تمہاری امی کے علاج کی رقم ہاسپٹل میں جمع ہو چکی ہے۔ شاذل شاہ نے بنا اسے تڑپائے اس کے مطلب کا جواب دے دیا تھا، جس کو سنتے مشائم نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے یوں سانس بحال کرنے پر شاذل نے جھک کر اس کی گردن پر سلگتا لمس چھوڑا۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مشائم لرزتے لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کوئی مرد اس کے قریب نہیں آیا تھا، اور وہ پہلا شخص تھا جو اس پر دسترس حاصل کیے اس پر اپنا پورا حق بھی جتانے والا تھا۔ مشائم کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا۔ وہیں اس کی بات سنتے شاذل کا پارا ہائی ہوا۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تم نے کانٹریکٹ پیپرز اچھی طرح پڑھے ہوں گے مشائم خان۔ شاذل اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے دوسرا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتا چبا چبا کر بولا۔ مشائم بنا کچھ بولے نظریں نیچے کیے کھڑی رہی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے تم سے شادی اپنے وارث کے لیے کی۔ اب اگر ہم پہلی رات کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو میرا وارث اس دنیا میں کیسے آئے گا؟ شاذل شاہ کا لہجہ معنی خیز کے ساتھ گمبھیر بھی تھا۔ مشائم کی ٹانگوں سے جان نکلی۔ وہ مکمل طور پر شاذل کے سہارے پر کھڑی تھی۔ شاذل نے اس کے من موہنے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھے تو خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہوا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی سانسیں چرانے لگا۔ مشائم نے دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے کالر کو جکڑ لیا۔ شاذل شاہ کے پیچھے ہونے پر وہ تیز تیز سانس لیتی اس کے سینے پر بھی اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ شاذل نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھاتے بیڈ پر لٹایا۔ خود اس کے اوپر آتے وہ جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ چہرے سے نیچے کا سفر کرتے شاذل شاہ کے لب اس کی گردن پر آ ٹھہرے۔ گردن سے نیچے جھکا تو مشائم تڑپتی ہوئی رخ بدل گئی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت اچانک تھا۔ خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے رخ پلٹتے ہی اس کی دودھیا گردن شاذل شاہ کے سامنے تھی۔
شاذل شاہ نے جھکتے ہوئے وہاں اپنا لمس چھوڑا۔ مشائم کی جان تو تب نکلی جب شاذل شاہ نے اس کی شرٹ کی زپ کھولی۔ وہ جھٹکے سے رخ پلٹتی اپنا چہرہ اس کے سامنے کر گئی۔ اس کی حالت دیکھتے شاذل شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ شرمائی گھبرائی سی شاذل شاہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ شاذل کی پہلی بیوی عالیہ کبھی قربت کی ان لمحات میں گھبرائی شرمائی نہیں تھی۔ وہ بہت بولڈ تھی، لیکن آج مشائم کو یوں دیکھ کر اس کو ایک الگ سا ہی احساس ہوا تھا۔ وہ سرشار سا مشائم کے لبوں پر جھکا۔ کچھ ہی وقت میں دونوں کے درمیان حائل پردے اتر کر گھرتے گئے۔ مشائم شاذل کے سینے پر سر رکھے پڑی تھی۔ شاذل شاہ کا دل نہیں بھرا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی شوخ جسارت کرتا رہا۔ مشائم سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں موندے خاموش سی اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ سے اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نکسک تیار کھڑا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، اٹھ کر بیٹھی وہ شاذل کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ جب خود پر نظر پڑی تو شرماتے ہوئے جلدی سے بلینکٹ اوڑھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ شرماتی ہوئی سر جھکا کر خود کو کوسنے لگی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کے کانوں میں مشائم کی آواز پڑی، کیا بات ہے بیگم؟ پہلی ہی صبح بیوی والے سوال۔ شاذل اس کے بالکل قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ میں، مشائم نے نظریں جھکائے ہی کہا۔ چہرہ شرم سے اناری ہو چکا تھا۔ کیا وہ تم؟ شاذل نے اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کے چہرے پر کھلے رنگ دیکھے۔ عالیہ کے چہرے پر اس نے کبھی یہ رنگ نہ دیکھے تھے۔ جانے کیوں وہ بار بار عالیہ کو اس سے کمپیئر کر رہا تھا، جبکہ عالیہ اس کی محبت تھی اور مشائم صرف ایک کانٹریکٹ کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ عالیہ بچہ پیدا کر کے اپنا فگر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ شاذل کی ماں کو اپنے خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف محبت۔ وہ ان دونوں کے بیچ پس کر رہ گیا تھا۔ جب مشائم اس کے پاس آئی پیسے لینے، اسے تھوڑی ہی دیر پہلے سمینہ بیگم اسے فون کر کے باور کروا چکی تھی کہ انہیں اپنے خاندان کا وارث کسی بھی صورت میں چاہیے۔ تب تو وہ کام میں لگ گیا، لیکن مشائم کے سامنے آتے ہی جانے کیا احساسات اجاگر ہو جاتے تھے، وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس لیے ہی جب اس نے پیسے مانگے تھے تو وہ مشائم سے کانٹریکٹ کروانے کے لیے تیار ہوا۔ یہ بات بھی تبھی اس کے دماغ میں آئی تھی جس پر وہ فوراً عمل پیرا ہوا تھا، ورنہ بنا نکاح کے اور کانٹریکٹ کے وہ مشائم کی مدد کر سکتا تھا۔ اس جیسے امیر کبیر شخص کے لیے 2.5 لاکھ ایک معمولی سی رقم تھی۔ اس نے سر جھٹکتے دوبارہ مشائم کی طرف دیکھا، جس کی پلکیں جھکی۔ جواب دو مشائم، جانے کیوں وہ اس کی آواز سننے کو بے قرار ہوا۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ مشائم نے 2 پل کے لیے پلکیں اٹھاتے سوال کیا، پھر دوبارہ جھکا گئی۔ آفس جا رہا ہوں۔ شاذل نے آگے ہوتے اس کی آنکھیں چومی۔ مشائم نے اس کے لمس پر کمفرٹر مٹھی میں دبایا تھا۔ وہ مجھے امی سے ملنے جانا ہے، میں جا سکتی ہوں؟ مشائم نے نرم لہجے میں اجازت چاہی۔ شاذل شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے تو شاذل شاہ سے کبھی بھی جانے کے لیے اجازت نہیں مانگی تھی۔ آئے دن وہ پارٹیز اٹینڈ کرتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہو، لیکن گاڑی یہیں ہوگی، ڈرائیور کے ساتھ جانا اور اس کے ساتھ ہی واپس آنا۔ شاذل نے اس کے پیشانے پر ہونٹ رکھتے اجازت دے دی اور خود اٹھ کر کھڑا ہوا، ورنہ اس کے قریب رہتا تو شاید نہ جا پاتا۔ مشائم نے سر اٹھا کر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا، پھر شرماتی ہوئی کمفرٹر سر تک اوڑھ گئی۔ ایک ہی دن میں زندگی کتنی بدل چکی تھی۔ ابھی اس سے لیے ہاسپٹل جانا تھا۔ ٹائم دیکھا تو وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ کچن کی طرف گئی تو وہاں ایک ملازمہ کام کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر وہ اس سے ناشتے کا پوچھنے لگی، جس پر مشائم اس کو ناشتہ لانے کا کہتی باہر لاؤنج میں آ گئی۔ 3 کمروں کا وہ فلیٹ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ مشائم نے ایک ہی پل میں اس کا جائزہ لیا، تب تک ملازمہ بھی کھانا لے آئی تھی۔ کھانا کھا کر تیار ہوتے وہ باہر آئی، جہاں ڈرائیور اس کے ہی انتظار میں تھا۔ وہ وہاں سے ڈائریکٹ ہاسپٹل گئی۔ امی سے ملنے کے بعد اس کے دل کو تسلی ہوئی تھی۔ اس کے وہاں جاتے ہی اس کی ماں کا پہلا سوال یہی تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اس نے آج تک کوئی بھی قدم اپنی ماں کو بتائے بنا نہیں اٹھایا تھا۔ آج بھی اس نے کانٹریکٹ والی بات چھپاتے باقی سب انہیں بتا دیا۔ وہ شاذل سے پہلے ایک بار مل چکی تھی۔ شاذل سے اس کے نکاح پر وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اس کے بعد اس کا کوئی تو سہارا ہے۔ انہوں نے وہاں سے اسے بہت ساری تلقین کر کے واپس بھیجا۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے ڈرائیور کو آفس لے جانے کے لیے کہا
آفس پہنچی تو کافی لوگ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئے، کیونکہ مینیجر نے کہا تھا آج وہ چھٹی پر ہے۔ اس کو شاذل نے ہی کہا تھا اگر کوئی مشائم کا پوچھے تو یہ کہنے کے لیے۔ اسے مینیجر سے پتہ چلا کہ شاذل سر میٹنگ میں ہیں تو وہ اسبات میں سر ہلاتی اپنے کیبن میں جاتے اپنی کل کی ادھوری فائل سیٹ کرنے میں مگن ہو گئی۔ فائل مکمل ہوئی تو وہ شاذل کے آفس کی طرف بڑھی۔ اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئی تو شاذل حیران رہ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شاذل نے اس کو دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا۔ مشائم نے ناسمجھی سے اس کے سخت لہجے پر اس کی طرف دیکھا۔ سر میں آپ کی سیکرٹری ہوں، مشائم نے لرزتے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سن کر شاذل کا موڈ پل میں بدلا۔ وہ چیئر پر ٹیک لگاتے جھولتا ہوا اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے گیا۔ اور میری سیکرٹری آدھے دن کے بعد آفس آ رہی ہے۔ شاذل نے مخفون نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کل سے ٹائم پر آؤں گی۔ مشائم سے اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو جلدی سے بولی، لیکن میں نہیں چاہتا تم اب آفس آؤ، شاذل نے سنجیدگی سے کہا، ساتھ ہی اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ مشائم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتی ہوئی خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ لیکن مجھے جاب کرنی ہے پلیز، آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ شاذل شاہ نے ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ شاذل کی گود میں گری۔ ٹھیک ہے تم کر سکتی ہو، لیکن سارا دن میرے آفس میں رہ کر میری نظروں کے سامنے کرو گی جو بھی کرنا ہوگا۔ شاذل نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے اس کی چادر درست کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مشائم سر ہلا گئی۔ شاذل اس کے سر ہلانے پر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ دونوں دروازہ ناک ہونے پر ہوش میں آئے۔ مشائم جلدی سے خود پر چادر درست کرتی فائل اٹھاتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ شاذل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اجازت دی تو مینیجر تھا جو اس کو میٹنگ کا بتانے آیا تھا۔ کیونکہ مشائم صبح آفس نہیں آئی تھی اس لیے شاذل کا آج کا سارا شیڈیول مینیجر کے پاس تھا۔ شاذل نے اسبات میں سر ہلاتے ایک نظر مشائم کو دیکھا، پھر باہر نکل گیا۔ فلیٹ کے باہر کار رکتی اس نے مشائم کو اندر جانے کے لیے کہا، آپ نہیں آئیں گے؟ مشائم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج نہ آ پاؤں، لیکن گارڈز اور ملازمہ یہی ہیں، تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاذل نے اس کے رخسار سہلاتے دونوں گالوں کو ہونٹوں سے چھوتے نرم لہجے میں کہا۔ مشائم نے اسبات میں سر ہلایا اور بجھے دل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ گھر جا رہا تھا اور گھر پر اس کی پہلی بیوی تھی، یہی بات مشائم کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف کانٹریکٹ کے لیے یہاں پر ہے۔ جیسے ہی شاذل شاہ کا وارث اس دنیا میں آئے گا وہ اس سے سب تعلق ختم کر دے گا، لیکن پھر بھی وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی نقصک تیار عالیہ کہیں جانے کے لیے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی چہکتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ہائے بیبی، عالیہ نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے اس کی بیئرڈ پر لب رکھے۔ کیسے ہو؟ کل سے کوئی کال میسج نہیں، کہاں تھے تم؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہلاتے عالیہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ شاذل بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو گھٹنوں تک بمشکل آتی اسکرٹ پہنے ساتھ چھوٹا سا ٹاپ پہنے ہوئے، جو اس کی پیٹ اور کمر کو چھپانے سے قاصر تھا۔ اس کی ڈریسنگ دیکھتے اسے بے ساختہ ہی مشائم کی یاد آئی، جو خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس نے نکاح سے پہلے آج تک کبھی اس کے بال تک نہ دیکھے تھے، اور جب نکاح والی رات دیکھے تو وہ اس کی کالی گھنی زلفوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ اس کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے شاذل نے اس کو نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ یس بیبی، آج ریما کے گھر پر پارٹی ہے، سب دوست وہیں اکٹھے ہو رہے۔ عالیہ نے اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کو ٹریس کرتے ہوئے کہا۔ میں آج رات یہیں رک رہا ہوں۔ شاذل شاہ نے اسے جیسے باور کروایا تھا، پر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اوکے بیبی، ڈنر کر کے ریلیکس کرو، میں آج رات ریما کے گھر پہ ہی رکوں گی۔ شاذل کے دونوں گالوں کو پھر سے چھوتے وہ اپنی کہتی باہر چلی گئی۔ شاذل شاہ کو جانے کیوں، لیکن اس کا یوں جانا ناگوار گزرا تھا۔ پہلے بھی وہ جاتی تھی، لیکن جس دن شاذل گھر ہوتا رک جاتی تھی، پر اب تو اسے اپنی ماں سے سننے کو ملا تھا وہ روزانہ رات کو چلی جاتی ہے اور کب واپس آتی ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ شاذل کام کے سلسلے میں اکثر اپنے فلیٹ پر چلا جاتا، اسے وہاں 3-4 دن لگ جاتے تھے، لیکن اس نے کبھی پارٹیز زیادہ ترجیح نہیں دی تھی، جبکہ عالیہ کی آئے دن پارٹیز میں شرکت ہوتی تھی۔ شاذل سر جھٹکتا اپنے چہرے پر لگے اس کے لپسٹک کے نشان صاف کرتا سمینہ بیگم کی طرف بڑھ گیا تاکہ ان سے مل سکے۔
ان سے ملنے کے بعد اس کا رخ واپس فلیٹ کی طرف تھا۔ وہاں رک کر کیا کرتا؟ وہ تو آج یہی سوچ کر گھر گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے لیکن دونوں کے برابر کے حقوق ادا کرے گا، پر عالیہ تو اپنی پارٹی میں چلی گئی۔ اس نے بھی پھر فلیٹ آنا ضروری سمجھا۔ وہ مشائم کے چہرے کے اداس تاثرات پڑ چکا تھا جب اس نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مشائم اوندے منہ سو رہی تھی۔ اس کے برابر آ کر اس کو سیدھا کیا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ وہ حیران ہوا کہ مشائم اس کے لیے رو رہی تھی۔ اس کو ایک خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ وہ مشائم کی پیشانی چومتا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے خود بھی نیند کی وادی میں اترنے لگا۔ یہ لڑکی اپنی معصومیت سے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ اگلے دن کی صبح خوشگوار تھی۔ وہ مشائم کو اپنے ساتھ ہی آفس لے کر گیا اور اپنے ساتھ ہی واپس لے کر آیا تھا۔ یہی ان کی ڈیلی کی روٹین بن گئی۔ سارا دن آفس میں اور رات ایک دوسرے کی باہوں میں۔ مشائم کو اس کی شدتیں سہتے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ 1 ماہ مکمل ہو چکا تھا اور اس 1 ماہ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک آ چکے تھے۔ اس 1 ماہ میں وہ بمشکل ہی 2 سے 3 بار گھر گیا تھا۔ جب بھی جاتا یہی سننے کو ملتا، عالیہ باہر ہے، پارٹی میں گئی ہے۔ وہ سمینہ بیگم سے مل کر واپس آ جاتا۔ آج وہ دونوں روٹین کے مطابق تیار ہو کر آفس کے لیے نکلے۔ آفس جاتے ہی شاذل شاہ کی ایک میٹنگ تھی، وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ مشائم اس کی سیکرٹری ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہی تھی۔ میٹنگ سے واپس آتے مشائم نیو پروجیکٹ کے کسی کام کی وجہ سے فائل لینے ریکارڈ روم جا چکی تھی اور شاذل اپنے آفس میں داخل ہوا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنا کام کرنے لگا جب اسے اپنے کندھوں پر 2 نازک بازوؤں کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو عالیہ اس کے گلے میں بازو باندھے اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ عالیہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ ناک کر کے آنا چاہیے نا۔ شاذل نے اس کے ہاتھ نامحسوس اپنے گلے سے نکالتے ہوئے نرمی سے کہا، اوہ کم آن بیبی، تم میرے ہو اور یہ آفس بھی۔ وہ شاذل کا ہاتھ ہٹاتی بنا کسی جھجک کے اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ عالیہ، میں کام کر رہا ہوں، شاذل لب بھینچتے ہوئے بولا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بولڈ ڈریس میں تھی، لیکن آج شاذل نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہو، کچھ ٹائم مجھے بھی دے دیا کرو۔ شاذل کی رخسار پر اپنے لمبے ناخن سے لکیر کھینچتے وہ مصنوعی روٹھے ہوئے انداز میں بولی، میں تمہارے لیے ہی گھر آتا ہوں، پر تم ہی گھر پہ نہیں ہوتی عالیہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے شکوہ نکلا۔ اوہ، عالیہ کے ہونٹوں پر جھکتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اب میرے فرینڈز جب پارٹی رکھتے ہیں تو تم تب ہی گھر آتے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عالیہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ شاذل اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اس کے دوست تو روزانہ ہی پارٹی رکھتے ہیں، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آفس کا دروازہ کھلا تھا۔ مشائم شاذل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عالیہ نے بھی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کسی لڑکی کو مکمل چادر میں لپٹے دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن شاذل کی گود سے بالکل نہیں اٹھی تھی، الٹا اپنے بازو شاذل کی گردن کے گرد باندھ چکی تھی۔ مشائم جو ریکارڈ روم سے فائل لیتے اپنے کیبن میں چلی گئی۔ فائل کو اسٹڈی کرتے اس کو کچھ مسٹیکس ملی تھی، ان کو سیٹ کر کے اب وہ فائل دکھانے کے لیے شاذل کے آفس میں آئی تھی۔ سامنے ہی عالیہ کو اس کی گود میں بیٹھے دیکھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دل میں درد سا اٹھنے لگا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری سر، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں کہتی جلدی سے پلٹ گئی۔ مبادا وہ اس کی آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ لے، پر شاذل تو اس کے ہر انداز سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ تو اسٹل تھا، اس سے پہلے کہ وہ عالیہ کو خود سے دور کرتا وہ واپس بھی جا چکی تھی۔ یہ تمہاری سیکرٹری ہے؟ کتنی چیپ سیکرٹری رکھی ہوئی ہے تم نے شاذل، جس کو کپڑے پہننے کی تمیز تک نہیں ہے۔ عالیہ بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی، اس کو بریک شاذل کی سرد آواز نے لگایا۔ بس عالیہ، دوبارہ میں تمہارے منہ سے کوئی غلط لفظ نہ سنوں، تم جاؤ، مجھے کام ہے بہت، وہ سرد سنجیدہ لہجے میں بولا۔ شاذل نے اس کے بازو خود پر سے ہٹاتے اس کو کھڑا کیا اور خود بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو چکا تھا، وہ جلد از جلد مشائم سے ملنا چاہتا تھا۔ اوکے، میں آج فرینڈس کی طرف جا رہی ہوں۔ عالیہ اپنے بال جھٹک کر پیچھے کرتی، اپنا بیگ اٹھائے ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ شاذل اس کے جاتے ہی کال کرتے مشائم کو آفس آنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ مشائم کا انتظار کرتا رہا، وہ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ کال کی تو مینیجر نے کہا مشائم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ہاف ڈے لیو لے کر جا چکی ہے۔
شاذل اس پر برہم ہوا کہ مشائم اس کی سیکرٹری ہے تو مینیجر نے اس کو لیو کیسے دے دی، جس پر مینیجر نے بتایا کہ اس کے ہی رولز کے مطابق آفس کا کوئی بھی امپلائی 1 ماہ میں 1 بار ہاف ڈے لیو لے سکتا ہے۔ شاذل لب بینچ کا رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی 10 منٹ بعد ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتا ہوا میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا، لیکن فلیٹ جاتے ہی وہ اس کی اچھے سے خبر لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارے، لائٹ آن کی، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ شاذل نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اپنی پیشانی، انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے مس لی۔ وہ واپس باہر آیا۔ سارے کمرے دروازے لاک تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ مشائم یہی ہیں۔ کچن میں جاتے وہاں سے ڈپلیکیٹ چابی لیے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ سینے تک کمبل لیے گہری نیند میں تھی۔ شاذل اس کو گود میں اٹھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سر، وہ بکھلاتے ہوئے بولی۔ مشائم جو خود کو ہوا میں محسوس کرتے نیند سے بیدار ہوئی تھی، خود کو شاذل کی باہوں میں دیکھتے ہڑبڑا گئی۔ شاذل نے اسے گھوری سے نوازتے بیڈ پر پٹخا۔ مشائم اچھلتی ہوئی واپس بیڈ پر گری۔ شاذل اپنا مکمل وزن اس پر ڈالتے اس پر جھک آیا۔ یہ گستاخی کس لیے؟ شاذل نے اس کی گال اور گردن کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ سخت تھا۔ کیسی گستاخی؟ مشائم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے بنا بتائے کیوں آئی آفس سے؟ شاذل نے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کی۔ میری طبیعت، مشائم لرزتی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہہ پائی جب وہ اس کی سرد آواز مشائم کے کانوں میں گونجی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو، شاذل اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مشائم نے تھوک نگلتے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مشائم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا، پھر واپس پلکیں جھکا لی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ کہیں میری محنت رنگ تو نہیں لے آئی؟ شاذل نے معنی خیزی سے کہتے اس کو سر سے پاؤں تک سرخ کیا۔ مشائم سرخ سی بنا جواب دیے پڑی رہی۔ شاذل نے اس پر جھکنا چاہا جب وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ شاذل نے بھی سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا ٹوکنا پسند نہیں آیا تھا۔ جانے کیوں وہ اس پر حکومت کرنے کی کوشش کرتا، شاید اس لیے کہ وہ بھی اس کی کہی ہر بات بنا چوں چاں کیے مان جاتی تھی، جبکہ عالیہ کو اپنی ہر بات منوانے کی عادت تھی۔ پہلے آپ فریش ہو جائیں، مشائم نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھے جلدی سے کہا تھا، مبادا وہ اسے ناراض نہ ہو جائے۔ شاذل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تڑپ اٹھا۔ اس کا گریز سمجھ گیا تھا۔ مشائم، عالیہ اپنے پارٹی میں جانے کا بتانے آئی تھی۔ شاذل نے بے ساختہ اپنی صفائی دی۔ وہ اس پر اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا۔ آپ پلیز فریش ہو کر آ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ شاذل کو پیچھے ہٹاتے وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ مشائم اٹھ کر چلی گئی۔ اسے برا لگا تھا کسی کا یوں شاذل کے قریب آنا، چاہے وہ اس کی پہلی بیوی ہی تھی۔ پر مشائم یہ بھی جانتی تھی کہ اس سے زیادہ شاذل پر عالیہ کا حق تھا، کیونکہ وہ اس کی پہلی بیوی اور محبت تھی، جبکہ مشائم ایک کانٹریکٹ کی خاطر آئی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا وہ اس کانٹریکٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں کا علاج ہو رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر صحتیاب تو نہیں ہوئی تھی، پر پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں ہاسپٹل ہی رکھنے کا کہا تھا اور اب تک سارا خرچہ شاذل نہیں اٹھایا تھا۔ آگے بھی کانٹریکٹ کی وجہ سے اس نے ہی اٹھانا تھا۔ وہ کانٹریکٹ ختم کر کے اپنی ماں کے لیے مشکل نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے ہی مشائم نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگایا۔ ملازمہ شاذل کے آنے سے پہلے اسے اجازت لیتی تھوڑی دیر پہلے ہی گئی تھی۔ مشائم پانی کا جگ رکھ رہی تھی جب شاذل بھی بلیک ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں فریش سا باہر آیا۔ اس کے گیلے بال گواہ تھے کہ وہ نہا کر آ رہا ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی مشائم نے اس کے آگے رکھی پلیٹ میں کھانا ڈالا، اپنے لیے الگ پلیٹ میں ڈالنے لگی جب شاذل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دے، اپنی پلیٹ سے نوالا بناتے اس کے سامنے کیا۔ مشائم چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتے نوالا لے گئی۔ یوں ہی ان دونوں نے ایک پلیٹ سے کھانا کھایا۔ ٹیبل صاف کرتے، بچا ہوا کھانا فریج میں رکھتے مشائم نے شاذل کے لیے کافی بنائی اور اپنے لیے چائے۔ شاذل کی کال آ گئی، وہ باہر چلا گیا۔ مشائم اس کی اور اپنی چائے لیے اس کے پیچھے لان میں آ رہی تھی۔ فلیٹ کے سامنے چھوٹا سا لان تھا جس میں ایک سائڈ پر دیوار کے ساتھ قریب 2 کین کی چیئرز تھیں۔ شاذل وہیں بیٹھا تھا، وہ وہیں لے گئی۔ مشائم نے اس کے آگے ٹرے کی تو وہ کافی اٹھانے کی جگہ ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر ٹیبل پر رکھتا اس کو اپنی گود میں بٹھا گیا۔
کال بند کرتے شاذل نے اس کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھو رہی تھی۔ کیوں ناراض ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شاذل نے سوال کیا۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہوں گی؟ مشائم نے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ مشائم تم پہلے سے جانتی تھی کہ عالیہ میری بیوی ہے؟ شاذل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ جانتی تھی۔ مشائم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ شاذل نے اس کے رخسار سہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے برا لگا تھا، پر وہ آپ کی وائف ہیں۔ مشائم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر پھسلے۔ وہ نہیں کہنا چاہتی تھی، پر شاذل کا نرم لہجہ ہی تو اسے خود سے کوئی بھی بات کہنے کی اجازت دے دیتا۔ میں کوشش کروں گا اس کا دوبارہ تم سے سامنا نہ ہو۔ شاذل نے اس کی پیشانی ہونٹوں سے چھوتی ہوئی سرگوشی کی۔ مشائم اس بات میں سر ہلاتی اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی۔ سر کتنی ہی دیر وہ دونوں ویسے ہی بیٹھے رہے۔ شاذل اسے گود میں اٹھاتے کمرے میں لے گیا۔ ایک اور حسین اور خوبصورت رات ان دونوں کے درمیان گزری تھی، جس میں مشائم بھی سب کچھ بھولتی اس کی قربت میں پور مہکی تھی۔ آج ان کو پارٹی میں جانا تھا۔ شاذل کے پارٹنر نے پارٹی رکھی تھی۔ اس نے عالیہ کو کال کی۔ اس نے کہہ دیا کہ اس کے دوست نے انوائٹ کیا، وہ وہاں جانے والی ہے، جبکہ مشائم اس کی سیکرٹری کے طور پر اس کے ساتھ جانے والی تھی۔ شاذل نے بلیک 3 پیس پہنا تھا اور مشائم نے پرپل کلر کی لانگ میکسی، جس پر اس نے حجاب لیا ہوتا، جو اس کی حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے تو رپورٹرز اور وہاں انوائٹڈ لوگ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی۔ شاذل کا دل کیا مشائم کو ان سب لوگوں کی نظروں سے چھپا دے۔ وہ مغرور چال چلتا ہوا اپنے پارٹنر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مشائم اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہا تھا جب اس نے سامنے دیکھا۔ مشائم ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی، اس کے قریب ہی ایک اور لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ مطمئن ہوتا واپس اپنے پارٹنر سے بات کرنے لگا۔ آؤ میں تمہیں گرل فرینڈ سے ملواتا ہوں۔ عثمان اس کو ساتھ لیے آگے بڑھا۔ شاذل سر ہلاتے اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے بات کر رہی تھی جب ایک لڑکا اس کے قریب آیا۔ مشائم نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے رخ موڑ گئی۔ جب وہ لڑکا طیش میں آتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ مشائم کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، شاذل سامنے نہیں تھا۔ اس کو رونا آیا۔ جانے وہ کہاں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شاذل کو آواز دیتی یا پکارتی، شاذل اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ چکا تھا۔ وہ پیچھے ہوتی کانپتی ہوئی رونے لگی۔ ہائے بیبی۔ عثمان نے اپنی گرل فرینڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو سامنے کھڑے کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی۔ میٹ مائی نیو بزنس پارٹنر شاذل شاہ، عثمان نے خوش دلی سے کہا، جبکہ وہ تو اپنے سامنے کھڑے شاذل شاہ کو شوق سے دیکھ رہی تھی۔ شاذل، شی از مائی گرل فرینڈ عالیہ۔ عثمان نے شاذل شاہ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ شاذل تو سرخ نظروں سے عالیہ کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو عالیہ بھی کانپ گئی۔ عثمان کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ دونوں تو بس ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ شاذل کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ اس کا ہی پارٹنر اس کی ہی بیوی کو اپنی گرل فرینڈ کے طور پر ملوا رہا تھا۔ کوئی بھی غیرت مند انسان یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لیکن اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتا، اس کے کانوں میں مشائم کی چیخ گونجی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکا اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی مشائم کو سٹیج کی طرف کھینچ رہا تھا۔ شاذل پل کی بھی دیر کیے بنا اس کے سر پر پہنچا۔ اس کا سارا جنون غصہ اس لڑکے پر نکلا۔ لوگوں نے بمشکل شاذل کو اس لڑکے سے الگ کیا تھا۔ وہ مشائم کا ہاتھ پکڑتا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا، مشائم نے روتے ہوئے اس کی سخت گرفت سے کلائی نکالنے کی کوشش کی، جو اس کو کھینچتا ہوا کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے شاذل کا دماغ گھوما۔ وہ اس کو کار کے ساتھ لگائے ہوئے غرایا۔ میں نے کچھ کہا ہے کیا تمہیں؟ شاذل نے دبی دبی غراہٹ میں کہتے اس کا رویا رویا سا چہرہ دیکھا۔ سو سوری، مشائم لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ شاذل کو نئے سرے سے اس پر غصہ آیا۔ وہ سوری کیوں کر رہی تھی؟ ڈم شائل تم۔ شاذل نے اس کے گرد کار پر ہاتھ مارا۔ مشائم ڈر سے اچھلی۔ اس کا نازک مزاج شاذل کا غصہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ اسی پل ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، شاذل نے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ مشائم اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اس کو پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے، وہ گھوم کر آتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا، اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا، لیکن اس کو ہوش میں نہ آتے دیکھ وہ کار بھگاتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے سننے کو ملا اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔
اس نے فوراً سے کال کر کے سمینہ بیگم کو خوشخبری دی کہ وہ باپ بننے والا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی حیرت کا اظہار بھی کر دیا، جس پر شاذل نے کہا تھا کہ وہ تیار رہیں، ان کے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ اس کے لیے نیچے والے فلور کا ماسٹر بیڈ روم سیٹ کروا دیں۔ سمینہ بیگم نے ٹھیک ہے کہتے فون رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے شاذل کو بتایا تھا کہ تھوڑی دیر میں مشائم کو ہوش آئے گا، جس کے بعد اب وہ فلیٹ کے بجائے اسے سیدھا گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج جو اسے عالیہ کی طرف سے دیکھنے سننے کو ملا تھا، اس سب نے اسے مشائم کو گھر لے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہو کر اسے دھوکہ دے رہی تھی، نامحرم کے ساتھ تعلق بنا رہی تھی۔ وہ اس کو بالکل بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، پر فی الحال وہ اس خوشی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو مشائم نے اسے دی۔ سر، مشائم نے موندی موندی آنکھیں کھولتی ہلکی آواز میں اسے پکارا۔ شاذل پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اس کی ہونٹوں کی جنبش سے سمجھ گیا تھا کہ مشائم اسے پکار رہی ہے۔ مشائم، تم ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ شاذل اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے اس کے رخساروں کو چھوتے ہوئے مدھم سرگوشی میں بول رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مشائم نے آنسو بہاتے پارٹی کا منظر یاد کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں شاذل اسے غلط نہ سمجھ لے۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ خود جا رہی تھی۔ شش مائی لو، مجھے تم پر یقین ہے۔ شاذل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اس کے کان کے قریب حجاب کے اوپر ہی ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ ہم ہاسپٹل میں؟ مشائم نے اپنے نزدیک مشین کی ٹوں ٹوں سنتے ہوئے گردن گھما کر دیکھا، پھر وہاں کی اسمیل محسوس کرتے دیکھا، پھر اسے پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تم نے مجھے آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ شاذل اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مشائم کے چہرے پر ابھی تک نہ سمجھی کے تاثرات تھے۔ تم ماما بننے والی ہو اور میں بابا۔ شاذل نے جھکتے ہوئے اس کے پیٹ پر لب رکھتے بات سمجھ آتے مشائم کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ کیا ہوا مائی لیڈی؟ اب تمہارے شرمانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو مجھے میری محنت کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ اس کو یوں شرماتے دیکھ شاذل اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے معنی خیزی سے بولتا اسے مزید لال پیلا ہونے پر مجبور کر گیا۔ شاذل، مشائم نے اس کو اس کے نام سے پکارا۔ شاذل اس کے ہونٹوں پر سے پہلی بار اپنا نام سنتی اس کی سانسوں پر قبضہ کرتا اپنی طرف سے انعام سے نواز گیا تھا۔ کہو، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ کیا آپ اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی مجھے چھوڑ دیں گے؟ مشائم نے لرزتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ میں آج بھی اپنے کہے پر قائم ہوں مشائم، شاذل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تھا وہ اسے چھوڑنے والا تھا۔ مشائم نے بھرائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چلو گھر چلے، موم ویٹ کریں گے، شاذل نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا۔ مشائم نے بنا کچھ کہے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ کیوں کر رہا تھا ایسا؟ اسے چھوڑنے والا تھا کیا؟ اس کے دل میں مشائم کے لیے محبت نہیں جاگی تھی، جبکہ مشائم تو پور پور اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ بھلا کیسے مشائم اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی تھی، سب سے بڑھ کر اس سے جس سے وہ محبت کرنے لگی؟ کیا اس کے چھوڑنے کے بعد وہ دوسری شادی کر پاتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ مشائم کی رگوں میں بس چکا تھا۔ وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اپنی سوچ میں گم اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ دونوں کب گھر پہنچے، کب شاذل نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اب اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائے کھڑا تھا۔ مشائم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاذل نے اپنی ہتھیلی تھامنے کا اشارہ کیا۔ مشائم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کار سے باہر نکلی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو لاؤنج میں ہی سمینہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ نظر آئیں وہ۔ شاذل مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا، ان سے پیار لیتے، ان کی پیشانی چومتے، ان کی صحت کا استفسار کیا۔ انہیں بھی نرم لہجے میں اس کی ہر بات کا جواب دیتے اس کے پیچھے کھڑی مشائم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کی بہو، آپ کے ہونے والے وارث کی ماں، شاذل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سمینہ بیگم نے حال ہی ہو گئی۔ اس کی پیشانی چومتے انہوں نے ملازمہ سے نظر اتروانے کا سامان منگوایا۔ اس کی نظر اتاری، پھر اس کو لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے پیش کیے گئے۔ مشائم حیران ہو رہی تھی، جبکہ شاذل اپنی ماں کی خوشی دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر لاؤنج میں بیٹھے تھے جب عالیہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتے شاذل نے اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے مٹھیاں بھیجی، جبکہ عالیہ بنا کسی کی بھی طرف دیکھے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سمینہ بیگم بھی اٹھ گئی۔ شاذل مشائم کو لیے نیچے سیٹ کیے گئے کمرے میں تھا۔
اتنی خاموشی کیوں؟ شاذل نے اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، مشائم نے نفی میں سر ہلاتے آنکھیں جھپک جھپک کر جواب دیا۔ تم خوش نہیں ہو؟ شاذل نے پیشانی پر بل ڈالے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو تکیے پر سر رکھے اپنے اوپر جھکے شاذل کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ میں خوش ہوں۔ مشائم اپنے اندر نیا احساس پاتے دل سے مسکرائی تھی۔ ہاں واقعی ہی وہ خوش تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ احساس ہی انوکھا تھا اور خوشی کون تھا اس کے لیے۔ اب لگ رہی ہوں نا، شاذل کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ مشائم نے بنا کسی مزاحمت کے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈالے۔ شاذل کو خوشگوار حیرت ہوئی، وہ پہلے مزاحمت نہیں کرتی تھی تو پہل بھی نہیں، جبکہ آج اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیتی مشائم بھی شامل تھی۔ اس نے مشائم کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو آج بھی آنکھیں جھکائے پڑی تھی۔ مشائم، شاذل نے اس کو پکارا۔ مشائم نے پلکیں اٹھاتی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جانے کس خدشے کے تحت شاذل اس سے یہ سوال کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ مشائم نے اس بات میں سر ہلایا تو شاذل بیڈ پر لیٹتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ سو جاؤ، شاذل نے اس کا چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ سرگوشی کی تو مشائم اس کے گرد حصار بنا گئی۔ کچھ ہی پل میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، البتہ شاذل کے گرد اس کا حصار مضبوط تھا، گویا اس کے خود سے دور جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ اس کے سونے کا یقین کرتے شاذل نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھتے، اس کا بازو خود پر سے ہٹاتے ہوئے اس کی کلائی پر لب رکھتے احتیاط سے اس کے اوپر رکھے، پھر اس کی پیشانی چومتا ہوا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں عالیہ تھی۔ 2 ہی منٹ میں وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بلیک بولڈ نائٹی پہنے عالیہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اس کی پیٹھ شاذل کی طرف تھی۔ شاذل نے آگے بڑھ کر اسے فون چھینتے ہوئے دیوار میں دے مارا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ شاذل نے اس کا چہرہ گرفت میں لیتے غراتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ عثمان سے بات کرے گی، لیکن ایک امید کے تحت اس نے پوچھا تھا کہ شاید وہ کہے گی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ عثمان سے؟ جان تو چکے ہو تم، وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، عالیہ نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ عالیہ، تم کسی نامحرم سے بات کر رہی تھی اور دھڑلے سے اس کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے کر رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ شاذل کی سرسراتی آواز اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی۔ عالیہ خود کو کمپوز کیے ویسے ہی کھڑی تھی۔ نہیں، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ شاذل نے اس کی کمر اور جبڑے پر گرفت مضبوط کی۔ وہ چاہتا تو وہیں یا پھر جب وہ گھر داخل ہوئی تھی تبھی اسے استفسار کر لیتا۔ وہ کسی کی بھی نظروں میں عالیہ کے کردار کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ بات پردے میں ہی ختم ہو جائے، لیکن عالیہ کے تیور اس کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہے تھے۔ کیونکہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں۔ عالیہ نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرواتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ عالیہ، آج کے بعد تمہارا اس گھر سے نکلنا بند ہے۔ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ شاذل غصے سے گرایا، اس کو ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ میں جاؤں گی، اگر چاہتے ہو میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں تو اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دو، عالیہ نے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے چلا کر کہا۔ عالیہ، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ بیوی ہے میری کوئی نامحرم نہیں ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اگر اس کی طرف ایک غلط نگاہ بھی ڈالی ہے تو جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ شاذل بھی غرایا، اس کی سرد آواز سے کمرے کے دھر و دیوار لرز اٹھے تھے۔ اوہ، اتنی محبت! کبھی مجھ سے تو اتنی محبت کے دعوے دار نہیں رہے تم۔ عالیہ کھڑے ہوتے اس کے مقابل آئی۔ عالیہ، تم میری بیوی ہو، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی فضول سرگرمیاں بند کر دو۔ آج کے بعد تم اس گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ شاذل اسے وارن کرتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو مشائم ویسے ہی سو رہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ واپس بیڈ پر لیٹتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے خود بھی نیند کی وادی میں چلا گیا۔ عالیہ اس کی بیوی تھی، اس کا لباس تھی، وہ نہیں چاہتا تھا اس کی عزت کہیں پر اچھالی جائے، اس لیے اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ وہ باز آ جائے، پر وہ باغی ہو چکی تھی۔ اس پر شاذل کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن صبح شاذل آفس چلا گیا۔ مشائم اور سمینہ بیگم بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ عالیہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی، دن بھر سے اسی ڈگر پر گزرنے لگے۔ شاذل نے مشائم کو اب آفس آنے سے منع کر دیا۔
اور مشائم بھی اس کی بات مان گئی تھی۔ وہ اور سمینہ بیگم سارا دن ایک ساتھ گزارتی۔ شاذل بھی آفس سے جلدی واپس آتا، وہ عالیہ کے پاس جاتا تو اس کی ایک ہی رٹ ہوتی کہ مشائم کو طلاق دو، جس پر اکتا کر اس نے عالیہ کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ وہ تینوں ناشتہ کر رہے تھے جب عالیہ ٹک ٹک کرتی وہاں آئی۔ وہ نکسک سے تیار کھڑی تھی جبکہ اس کی شارٹ ڈریس دیکھتے مشائم کا سر تو شرم سے ہی جھک چکا تھا۔ عالیہ کہاں جا رہی ہو؟ شاذل نے غصے سے پوچھا۔ وہ اب حد پار کر رہی تھی۔ بیبی میں اپنے دوست کی طرف جا رہی ہوں، یو نو نا۔ شاذل کی طرف جھکتے اس نے اس کے گال پر لب رکھتے یوں جواب دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ سب کے سامنے اس کی یہ حرکت شاذل کو مزید غصہ دلا چکی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی عالیہ، خاموشی سے ادھر بیٹھو۔ شاذل نے اس کو بازو سے پکڑتے کرسی پر پٹخا۔ مشائم سر جھکائے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی جبکہ سمینہ بیگم بھی وہیں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اوہ یو مس می، بٹ ڈونٹ وری، میں جلدی آ جاؤں گی۔ عالیہ بنا اصلیے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ عالیہ میرا ضبط مت آزماؤ، شاذل غصے سے چلایا۔ شاذل کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کے چلانے پر سمینہ بیگم نے اس کو غصے سے ٹوکا۔ آئی ایم گوئنگ۔ عالیہ واپس پلٹتی تھی جب شاذل نے کھڑے ہوتے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتے اس کے رخسار پر تھپڑ چڑھا۔ سمینہ بیگم اور مشائم بھی اپنی جگہ پر حیران ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ عالیہ سنبھلتی ہوئی بولتی اس کے مقابل آئی۔ عالیہ اپنے کمرے میں جاؤ، شاذل دھاڑا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ عالیہ ویسے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ تمہارا شوہر ہوں۔ شاذل بھی اسی کے انداز میں دھاڑا۔ وہی شوہر جس نے اس بہن جسے شادی کر لی جس کو کپڑے پہننے تک کی تمیز نہیں۔ عالیہ پھر سے غر آئی۔ عالیہ، شاذل اس سے پہلے کہ شاذل کا ہاتھ دوبارہ اٹھتا سمینہ بیگم نے اسے تنبیہ آواز میں پکارا۔ موم یہ میرا ضبط آزما رہی ہے۔ شاذل اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں جا رہی ہوں باہر، مجھے عثمان لینے آ گیا۔ عالیہ نے اپنے پر سے دوسرا موبائل وائبریٹ ہوتے محسوس کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ اوپر جاؤ، شاذل نے اس کو واپس کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا یہ بات کھلے، لیکن آج عالیہ نے خود ہی سب کی نظروں میں خود کو گرا دیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں واپس جاؤں تو ابھی اسی وقت اس جاہل گنوار کو طلاق دو، عالیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر مشائم نے لرزتے ہوئے ٹیبل کو تھاما۔ کبھی نہیں، شاذل دھاڑا۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ عالیہ واپس پلٹی۔ تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں نہیں رکوں گا۔ عالیہ میں شاذل شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ شاذل، اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا سمینہ بیگم نے اسے روک لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی شاذل طلاق جیسا لفظ اپنی زبان پر بھی لائے۔ موم آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ شاذل غراتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود کی طرف دیکھتے سن کھڑی عالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ عالیہ ہوش میں آتی اپنا بیگ پھینکتے اوپر بھاگ گئی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ شاذل کبھی اسے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اچھی بھلی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنا، وہی اس کی ملاقات عثمان سے ہوئی۔ وہ اسے پسند آ گیا، لیکن وہ شاذل کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ شاذل پر جھگڑے گی، اسے دھمکی دے گی تو شاذل مشائم کو طلاق دے دے گا، پر اس کا کھیل الٹ ہی پڑ گیا۔ مشائم اس کو کمرے میں لے جاؤ۔ اس کو پھولے تنفس کے ساتھ زمین کو گھورتے دیکھ سمینہ بیگم نے کہا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مشائم لرزتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑتی اس کو اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ شاذل اس کو بیڈ پر بٹھاتے اپنا سر اس کی گود میں رکھتے آنکھیں موند گیا۔ اس دن کے بعد سے عالیہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگی، باقی سب بھی اپنی روٹین پر آ گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ گزرنے والے تھے۔ مشائم شاذل کی محبت پر مزید کھل گئی تھی، لیکن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی رہنے لگی۔ لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ آج شاذل آفس گیا تھا اور سمینہ بیگم طبیعت خرابی کے باعث اپنے کمرے میں تھی۔ مشائم شاذل کو بھیجتے لاؤنج میں بیٹھی فروٹس کھا رہی تھی۔ اس کو گئے 10 منٹ ہونے والے تھے۔ مشائم کی توجہ سامنے ٹی وی پر تھی جہاں کوئی اور ڈرامہ چل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی جب اپنے سامنے کھڑی عالیہ کو دیکھا۔ مشائم فروٹس والا باؤل ٹیبل پر رکھتی کھڑی ہو چکی تھی۔ اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ عالیہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن اس پر تانتی ہوئی بولی۔ نہیں، مشائم نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے اپنی نہیں، اپنے ساتھ جڑی جان کی پرواہ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تمہاری الٹی گنتی شروع، عالیہ نے کہتے ساتھ کہا لگایا۔ یوں بول رہی تھی جیسے پاگل ہو چکی ہو۔ تھا
گولی کی آواز گونجی، ساتھ ہی مشائم کی چیخ۔ مشائم نے گہری سانس بھرتے سامنے دیکھا جہاں شاذل عالیہ کا ہاتھ اونچا کیے اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے گن کھینچتے وہ اس کے چہرے پر تھپڑ جڑتے بنا سوچے سمجھے اسے طلاق دے چکا تھا۔ آج وہ ہر حد پار کر چکی تھی۔ مشائم کے ساتھ ساتھ شاذل کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ اگر وہ ان کے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دیتی تو وہ تو اپنی فائل گھر بھول گیا تھا، اس لیے واپس آیا تھا۔ اگر نہ واپس آتا، عالیہ کا ہاتھ اوپر نہ کرتا تو مشائم کے دل کے مقام پر گولی لگتی۔ وہ تینوں سنبھلے ہی تھے جب پولیس آ گئی۔ ملازمہ نے عالیہ کے ہاتھ میں گن دیکھتے ہی پولیس کو کال کر دی۔ شاذل نے اسے اریسٹ کروا دیا تھا۔ سمینہ بیگم بھی باہر آ چکی تھی جب مشائم کو پین شروع ہوا۔ وہ بنا دیر کے اسے لے کر ہاسپٹل چلے آئے، جہاں 10 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر نے انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی، جس کا نام سمینہ بیگم نے اذلان رکھا۔ شاذل اندر داخل ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی پیشانی چومتے مشائم نے خوش ہوتے ہوئے شاذل کی طرف دیکھا جو مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ شاذل، یہ کتنا پیارا ہے نا؟ مشائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاذل نے باری باری دونوں کی پیشانی پر لب رکھے۔ بالکل مجھ پر گیا ہے، مشائم چہک کر بولی۔ شاذل کے ماتھے پر بل پڑے۔ بیگم، محنت ساری میری اور یہ گیا تم پہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاذل نے معنی خیزی سے کہتے اسے دیکھا جو اس کی بات پر پل میں ہی سرخ ہو چکی تھی۔ شاذل، وہ منمنائی۔ شاذل کہا لگاتے اس کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو لیتے اس کو دیکھنے لگا، جس کے نقوش ان دونوں سے ہی ملتے تھے۔ 2 دن بعد انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آج اذلان 1 ماہ کا ہونے والا تھا۔ مشائم کے دل میں جو خدشہ تھا وہ آج شاذل سے کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ سمینہ بیگم اذلان کو اپنے پاس لے گئی تھی۔ وہ الماری سیٹ کرتے وہاں کپڑے رکھ رہی تھی جب کانٹریکٹ پیپرز نیچے گرے۔ مشائم کا دل اسی پل گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ اسی لمحے شاذل بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کانٹریکٹ پیپرز دیکھتے شاذل کی آنکھیں سرخ پڑی۔ وہ نہیں چاہتا تھا مشائم جائے، پر وہ اپنے کہے پر قائم تھا۔ شاذل، یہ پیپرز، مشائم نے اس کو دیکھتے لرزتے لہجے میں کہا۔ مشائم، میں نے کہا تھا نا میں اپنے کہے پر قائم ہوں، تو آج بھی قائم ہوں۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ آنٹی کی فکر نہیں کرو، ان کا تمام خرچہ آگے بھی میں ہی اٹھاؤں گا، اور تمہارا بھی، شاذل نے کہا تو مشائم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ مشائم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کانٹریکٹ پورا ہوتے ہی اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں۔ شاذل کا اتنا کہنا تھا جب مشائم اس کے پیروں پر پیر رکھتی، اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں میں دبا گئی۔ شاذل کی آنکھوں میں خمار جاگا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے شاذل، تاعمر۔ مشائم نے پیچھے ہوتے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے مشائم کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے یقین دہانی کرنی چاہیے۔ بالکل سچ، مشائم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، پھر شرماتی ہوئی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کی حرکت پر کہا لگایا، پر کانٹریکٹ؟ مشائم نے اس کے سینے میں چھپے ہوئے ہی روحانسی آواز میں کہا۔ تو شاذل نے ایک جھٹکے میں کانٹریکٹ پیپرز پھاڑتے ڈسٹ بن کی زینت بنائے۔ وہ اس کو اٹھاتا ہوا بیڈ پر لے آیا۔ مزید ایک رات ان کے ملن کی گواہ بنی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک مزیدار سی نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔